السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی بے شمار لاتعداد اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہمیں دستیاب ہے، جو ہمیں حاصل ہے، وہ ہے رات اور دن کا بدلنا۔ یہ ہماری زندگی میں ہر روز ایک نئی صبح آتی ہے اور ہم ہر روز ایک شام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ صبح و شام، یہ رات دن کی تبدیلی، یہ اللہ رب کریم کی متعدد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز ایک نئی صبح دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں، اور ہر دن ہم شام بھی اور صبح بھی، رات بھی اور دن بھی اپنی زندگی میں گزارتے ہیں۔ یہ رات اور دن کا بدلنا، اسے اللہ رب کریم نے اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا یہ رات اور دن کا بدلنا، راتوں کا آنا، دن کا چلے جانا، پھر ایک نئے دن کا طلوع ہونا اور رات کا چھپ جانا، اسی طرح زمین اور آسمان کی تخلیق، یہ فرمایا یہ سب کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں کہ جس سے انسان اللہ رب کریم کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے، اپنے خالق حقیقی کو پہچان بھی سکتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، یہ رات اور دن جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں سے ہیں۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی رحمتوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ نے تمہیں دن بھی عطا کیے، تمہیں اللہ نے راتیں بھی عطا کی ہیں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ پھر اللہ نے ان کے مقاصد بیان کیے، اس دن اور رات کی اللہ تعالیٰ نے غرض و غایت بیان فرمائی۔ رات کو تمہارے لیے ذریعہ آرام، سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کر سکو، دن میں بھی رات میں بھی۔ عزیزان گرامی، یہ دن اور رات جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ در حقیقت وقت کا دوسرا نام ہے۔ یہ ہماری زندگی کا وقت ہے، یہ صبح بھی ایک وقت ہے، یہ شام بھی ایک وقت ہے، یہ دن بھی ایک وقت ہے اور رات بھی ایک وقت ہے۔ یہ جو دن اور رات کو یا صبح و شام کو اللہ رب کریم نے اپنی آیات میں سے، اپنی رحمتوں کا حصہ قرار دیا، در حقیقت یہ ہماری زندگی کا ایک وقت ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت کی قدر سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ پھر دن اور رات کے بعد حصوں کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بیان فرمایا، تاکہ ہمیں وقت کی قدر ہو، وقت کا احساس ہو، کتنی اہمیت ہے، کتنا قیمتی ہے ہمارا یہ وقت۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، اس آیت کریمہ میں اللہ رب کائنات نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ فجر ایک وقت ہے، نماز فجر کا بھی ایک خاص وقت ہے، تو گویا فجر ایک خاص وقت کی طرف اشارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس خاص وقت کو یعنی فجر کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بیان کیا جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزید اس کے بعد جب سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، دن نکل آتا ہے، تو دن کے خاص حصے کو اللہ نے، وہ بھی ایک وقت ہے، فرمایا والضحیٰ، فرمایا اب چاشت کی قسم، دن نکل آیا ہے، زندگی معمول پر آ چکی ہے، کاروبار زندگی رواں دواں ہو چکا ہے، والضحیٰ یہ بھی ایک وقت ہے، دن کا بیشتر حصہ گزر جائے، آدھے سے زیادہ دن بیت جائے، اب شام کا وقت ہے، اللہ رب کریم نے اس خاص وقت کی اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے عصر کی، یہ بھی ایک خاص وقت ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی یا عصر کے وقت کی۔ تو فجر ایک وقت ہے، چاشت کا ایک وقت ہے، عصر کا بھی ایک وقت ہے، صبح اور شام کو بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ یہ ہماری زندگی کے اوقات ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر بتلانا چاہ رہا ہے ہمیں، تاکہ ہم اس کو اپنا قیمتی جانیں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت جانیں۔ اہل علم مفسرین نے لکھا ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے عصر کے جو کہ خاص وقت ہے اس کی قسم کھا کے فرمایا انسان سبھی کے سب خسارے میں، سب خسارے اور گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے وقت میں 4 کام سر انجام دیے، جنہوں نے اپنے وقت میں 4 کاموں کو تسلسل کے ساتھ لگاتار ادا کرتے رہے، سوائے ان لوگوں کے باقی سب خسارے میں۔ وہ 4 عمل کیا ہے؟ آمنو، ایمان، نمبر 2 عمل صالح، تیسرا ہے وتواصوا بالحق یعنی دعوت الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کے دین کا کام، توحید کا پیغام لوگوں میں عام کرنا، اور چوتھا کام ہے وتواصوا بالصبر، اس دین پر چلنے میں، اس راہ پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنا۔ جنہوں نے اپنے وقت میں یہ 4 کام سر انجام دیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے، اپنے وقت کو ان 4 کاموں میں کھپا دیا، فرمایا وہ خسارے سے بچ گئے۔ اندازہ کیجئے ہماری زندگی میں وقت، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ دن ہو، وہ رات ہو، کتنا قیمتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں میں سے 2 نعمتیں فرمایا ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ بے خبر رہتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہوتی ہیں، پھر لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک عظیم نعمت صحت ہے، تندرستی، جسے ہم کہتے ہیں 1000 نعمت، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تندرستی۔ اور اگر انسان خدا نہ خواستہ بیمار ہو، حتیٰ کہ بخار ہی ہو جائے، منہ کا ذائقہ ایسا کڑوا ہوتا ہے کہ خوش ذائقہ سے خوش ذائقہ چیز بھی، لذیذ سے لذیذ چیز بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ صحت نعمت ہے۔ اور دوسری ہے فراغت، فرصت کے لمحات دستیاب ہوں تو ان کو ایسے سرگرمیوں میں، ایسے کاموں میں کھپائیے تاکہ وہ دین دنیا کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو وقت کی قدر کرنا، وقت کی اہمیت کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جان لیجئے، ان کی اہمیت کو سمجھیے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ گویا 5 چیزیں تمہارے لیے غنیمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، ایک ہے شباب یعنی جوانی کا وہ خاص وقت، جوانی ایک خاص وقت کا نام ہے، اس کا ایک خاص پیریڈ ہے، ایک خاص لمحہ ہے، پھر یہ گزر جاتی۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے،
وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، دوسری چیز اپنی صحت کو، تندرستی کے ایام کو، اس صحت کے وقت کو غنیمت جان لیجئے بیماری سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے۔ اسی طرح فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جان لیجئے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اسباب اور وسائل موجود ہیں، معیشت اچھی ہے، روزگار اچھا ہے، آج اس کیفیت اور حالت کو اور اس وقت کو غنیمت جان لیجئے قبل فقرک، فقر سے پہلے، غربت سے پہلے، بھوک سے پہلے۔ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، اس لیے فقر و فاقہ سے پہلے اس مالداری کو غنیمت جان لیجئے۔ اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قبل شغلی کا، اور اپنی فراغت کے اوقات کو، فرصت کے اوقات کو، چھٹی کے دنوں کو غنیمت جان لیجئے اپنی مصروفیت سے پہلے۔ اور آخری بات فرمایا پانچویں چیز وَحَيَاتَكَ قبل موتک، اور زندگی کو غنیمت جان لیجئے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے خاص وقت ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک خاص وقت لے کر دنیا میں آیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ پانچ چیزیں فرمایا غنیمت جان لیجئے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت والا دن ہوگا جب ساری کائنات رب کے حضور پیش ہوگی، میدان محشر ہوگا، کسی انسان میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدموں کو حرکت دے سکے جب تک کہ 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دے دے۔ ہر شخص کو، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر اور غریب ہو، نبی اور ولی ہو، ہر شخص کو ان 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اللہ حکم الحاکمین سب جانتا ہے، لیکن تب بھی اللہ رب کریم پوچھے گا اور ہمیں ہر شخص کو جواب دینے پڑیں گے۔ فرمایا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کی، عمر کہاں کھپائی تھی، عمر کا سوال ہوگا۔ عمر ایک خاص وقت ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کا ایک خاص وقت ہے، پھر یہ وقت گزر جاتا ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال عمر کا ہوگا، دوسرا جوانی کے متعلق ہوگا، اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، اور چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں ہوگا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، مال کے 2 سوال ہوں گے۔ مال آمدنی کے ذرائع کیا تھے، ذرائع آمدن کیا تھے، کمایا کہاں سے تھا، اسباب کیا تھے، وسائل کیا تھے، اور اس سے بھی بڑا سوال ہوگا خرچ کہاں پہ کیا تھا، کن کاموں میں خرچ کیا تھا۔ مال کے 2 سوال ہو گئے، اور 5واں سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا تمہارے پاس علم تھا دین کے فرائض اور واجبات کے بارے میں، حلال اور حرام کا جتنا علم تمہارے پاس تھا، اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ برادران اسلام، یہاں پر بھی دیکھیے وقت کی قدر کو بتایا جا رہا ہے۔ عمر کا سوال ایک خاص وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، ایک لمحہ، ہم اس وقت میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اور شباب یعنی جوانی بھی خاص وقت کا نام ہے، اس کے بعد وہ وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کی اہمیت کو جاننا ہے، کیونکہ وقت کی 2 خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھیے دن کتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں، بلکہ ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اب تو ہفتے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، مہینے کا پتہ نہیں چلتا کب پورا ہو جاتا ہے، اور مہینے گزرتے ہیں، سال پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دن کا گزرنا، راتوں کا آنا جانا اللہ کی نعمت ہے، وقت ہے، اور گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ مال و دولت واپس آ سکتا ہے۔ ایک اس کی یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ باقی ہر شے کا نعم البدل ہے، سرمایہ ڈوب جائے، تجارت میں خسارہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کی دوسری صورت ہو، مال واپس آ سکتا ہے، انسان اور کما سکتا ہے، اور بھی حاصل ہو سکتا ہے، گیا وقت دوبارہ نہیں آئے گا، نہیں ملے گا۔ اس لیے وقت کی قدر کیجئے، وقت کو اہمیت دیجئے، اور فضولیات میں، لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، اور دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے۔ یہ وقت اللہ کی امانت ہے،
یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنانا ہے کہ وہ کارآمد ہو دین کے لیے اور دنیا کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معروضات پر، ان آیات اور احادیث پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں الاحسان میڈیا سینٹر کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ اس الاحسان میڈیا سینٹر کے تحت مختلف دینی پروگرام دیکھنے کے لیے اور دیگر علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ ہر نئے آنے والے پروگرام کو دیکھ سکیں اور دیگر علماء سے بھی آپ استفادہ کر سکیں اور اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔